سورہ ہود کی آیت نمبر 36 سورہ ہود کا چوتھا رکوع اور 12ویں پارے کا بھی چوتھا رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور نوح کو وحی ہوئی أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ آپ کی قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے۔ یعنی نوح علیہ السلام پر یہ وحی نازل ہوئی کہ جو مسلمان ہو چکے ہیں وہی مسلمان رہیں گے، اور جتنے کافر ہیں ان میں سے اب کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ یعنی جن کی نصیب میں ایمان تھا وہ ایمان لے آئے، اور باقی جو کافر بچے ہیں وہ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، جن کے دل مردہ ہیں۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی وہ جو کفر اختیار انہوں نے کیا ہے، یہ کافر جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، اس پر آپ غم نہ کریں، آپ اس پر غم نہ کھائیں، غمگین نہ ہوں، کیونکہ اب آپ کے دشمنوں سے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور آپ کشتی بنائیں ہمارے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم سے بنائیں، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وہ ضرور ڈبائے جائیں گے، وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ یعنی اے نوح علیہ السلام، آپ ہمارے سامنے ہماری حفاظت میں ہماری تعلیم سے کشتی بنائیں، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یعنی ان کی شفاعت آپ نہ کرنا اور ان سے عذاب دور کرنے کی دعا نہ کرنا، کیونکہ ان کا غرق ہونا مقدر ہو چکا ہے، یہ ضرور غرق ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سال کے درخت بوئے۔ سال کے درخت کی لکڑی آج بھی کشتی بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ 20 سال میں یہ درخت تیار ہوئے۔ اس 20 سال کے عرصے میں مطلقاً کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، اور اس سے پہلے جو بچے پیدا ہو چکے تھے وہ بالغ ہو گئے، اور انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے۔ یعنی طوفان نوح سے تقریباً 22 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو آپ نے سال کے درخت بوئے۔ 20 سال میں وہ درخت تیار ہوئے، پھر آپ نے ان درختوں کو کاٹ کر تختے بنائے، اور 2 سال میں یہ کشتی تیار ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح کشتی بنا رہے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور جب ان کی قوم کے سردار ان پر گزرتے ان پر ہنستے، مذاق اڑاتے اور کہتے ہیں نوح علیہ السلام کیا کرتے ہو؟ آپ فرماتے ایسا مکان بناتا ہوں جو پانی پر چلے۔ اس سے پہلے انہوں نے کشتی دیکھی نہیں تھی، لوگوں نے، یہ دنیا کی پہلی کشتی تھی، تو یہ سن کر وہ ہنستے۔
کیونکہ آپ کشتی جنگل میں بناتے تھے جہاں دور دور تک پانی نہ تھا، اور وہ لوگ تمسخر سے یہ بھی کہتے تھے کہ پہلے تو آپ نبی تھے، اب بڑے ہی ہو گئے۔ اور اس بات پر بھی وہ مذاق اڑاتے تھے کہ وہ کہتے آپ کہتے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا وہ غرق ہوگا، اور ایسا طوفان آئے گا کہ بڑے بڑے پہاڑ اس طوفان کے پانی میں ڈوب جائیں گے، اور اس کی موجیں پہاڑوں سے اونچی ہوں گی۔ تو یہ لکڑی کا نازک سا مکان یہ کیا لوگوں کی حفاظت کرے گا؟ جب پہاڑ نہ بچ سکیں گے، بڑی بڑی عمارتیں تباہ ہو جائیں گی۔ تو یہ آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ جو مومن ہوگا اور اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا؟ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے، تمہیں ہلاک ہوتا دیکھ کر ہنسیں گے۔ کما تسخرون، جیسا تم ہنستے ہو، یعنی جس طرح تم کشتی دیکھ کر آج ہنس رہے ہو، کل ہم تمہیں ہلاک ہوتا دیکھ کر ہنسیں گے۔ مروی ہے کہ یہ کشتی 2 سال میں تیار ہوئی۔ اس کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے، یعنی 2 منزلہ یہ کشتی تھی، نیچے کا فلور اور اوپر 2 منزل۔ اس طرح اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے۔ طبقہ زیری میں، یعنی جو سب سے نچلا حصہ تھا، اس میں درندے اور کیڑے مکوڑے اور وہ جانور تھے جو پالتو نہیں ہوتے، وحشی جانور۔ اور درمیانے طبقے میں چوپائے وغیرہ تھے جنہیں پالا جاتا ہے۔ اور جو سب سے اعلیٰ طبقہ تھا اس میں خود حضرت نوح علیہ السلام، آپ کے ساتھی تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تھا جو عورتوں اور مردوں کے درمیان رکھا گیا تھا، اور وہ حائل تھا عورتوں اور مردوں کے درمیان، اور کھانے وغیرہ کا سامان تھا، اور پرندے بھی اوپر ہی کے طبقے میں تھے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔